الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحَابِكَ يَا نور اللہ۔ نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان، سرور ذی شان، محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان براءت نشان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں طہارت کورس کا سلسلہ ہے۔ آج اس کی دوسری کڑی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے اس درجے کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کے لیے جن کی اچھی نیتیں نہیں تھی وہ اچھی نیتیں کر لیجئے، جن کی اچھی نیتیں وہ مزید کر لیں یا دہرائی فرما لیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا، نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ نیز امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیتوں ہی کا عطا فرمایا۔ امیر اہل سنت کا یہ مدنی پھول یاد رکھیے، توجہ فرمائیں، غور سے سماعت فرمائیں۔ امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے۔ دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ دھوکہ ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اول تا آخر درجے میں شریک رہوں گا، جب بھی انشاءاللہ کہوں گا تو صحیح تلفظ کے ساتھ کہوں گا۔ بلا وجہ کپڑے بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کر دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ آج کے بیان اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکی اور جنہوں نے میری ملک نیکیاں کی، ان پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین و عاملات، تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، خصوصاً سرکار اعلیٰ حضرت اور امیر اہل سنت، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل طہارت کورس کا سلسلہ ہے، مکمل بیان بالصواب ہو پائے یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، پہلے درجے کے اندر پانی کے اوصاف کا بیان ہوا، کس قسم کے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، جن میں مختلف قسم کے پانی، اولے کا پانی، سمندر کا پانی، ندی کا پانی، نالے کا پانی۔ نالا چھوٹی ندی کو کہتے ہیں، ہمارے عام طور پر نالا گٹر کو کہا جاتا ہے، یہاں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ جو ندیوں کے علاقوں میں رہتے ہیں اور اس سے نکلی ہوئی ایک شاخ سے اپنے کھیت وغیرہ تک پانی پہنچاتے ہیں، وہ اسے بخوبی جانتے ہیں۔ اور آج نجاست یعنی ناپاکی کے حوالے سے کچھ احکام ضروریہ کا بیان ہوگا۔ ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے طہارت کے وہ احکام سیکھنے فرض عین ہیں جن سے نماز درست ہو سکے۔ طہارت کا ایک رخ تو یہ ہے کہ بندہ اپنا وضو اور غسل کرنے کے لیے ایسے پانی کا استعمال کرے کہ جو پانی اسے پاک کر دے، اس کا وضو ہو جائے، غسل ہو جائے، پھر وضو اور غسل کے احکام اسے معلوم ہو۔ ساتھ ہی ساتھ نمازی کے بدن، لباس کا پاک ہونا اور جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے اس کا پاک ہونا۔ بدن کی پاکی دو طرح کی ہے، بے وضوئی اور بے غسلی کو دور کرنا، یعنی غسل کرنا اور وضو کرنا۔ جی ہاں، بے وضو ہونا بھی ایک طرح کی ناپاکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بے وضو شخص قرآن چھو نہیں سکتا۔ آج ہم نجاستوں یعنی ناپاکیوں کے کچھ احکام ضروریہ، کچھ مسائل بیان کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ کس وقت کپڑا ناپاک قرار دیا جائے گا اور اسے پاک کرنا ضروری ہوگا، اور پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ آج کے درجے کی خاصیت یہ ہے کہ آپ کو کپڑے دھونے کا ایسا عملی طریقہ دکھایا جائے گا کہ کپڑا اگر اس سے نجاست کا اثر زائل ہو جائے تو وہ دھلنے میں بھی اگر ناپاک ہو تب بھی پاک ہو جائے۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ۔ نجاست کس کو کہتے ہیں؟ ناپاکی کو۔ موٹے الفاظ میں سمجھیے، ناپاکی جو کپڑوں پر، بدن پر، جس جگہ نماز پڑھی جاتی ہے اس پہ لگتی ہے، وہ ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک غلیظہ، ایک خفیفہ۔ اب یہ غلیظہ اور خفیفہ جو ہے یہ ہے فقہی اصطلاح، یعنی علماء کی زبان کے اندر اسے غلیظہ اور خفیفہ کہا جاتا ہے، اور ہم اسے آسانی کے لیے اس طرح کے الفاظ کہہ رہے ہیں۔ ناپاکیاں دو طرح کی ہیں، ایک بڑی ناپاکی، ایک چھوٹی ناپاکی۔ اب آپ کے سامنے بڑی ناپاکی کی کچھ مثالیں بیان کی جاتی ہیں، یہ چند مثالیں، اور اس میں بہت ساری اور مثالیں بھی ہوتی ہیں۔ انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو، نجاست غلیظہ ہے۔ بڑی ناپاکی کے حوالے سے ایک اصول بیان کیا گیا، ایک پرنسپل بیان کر دیا گیا، وہ یہ کہ انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو، نجاست غلیظہ ہے۔ جیسے پخانہ، پیشاب، بہتا خون، پیپ، منہ بھر کے
اور بھی اس میں مثالیں دی گئی ہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، جو کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف ہے، اس کے صفحہ نمبر 2 سے کچھ مدنی پھول یہ بیان کیے گئے ہیں۔ عالمگیری کے حوالے سے امیر اہل سنت کے اس رسالے کے اندر یہ موجود ہے، مزید تفصیل یہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے موٹی موٹی چند مثالیں بیان کی، اور اس کی بڑی نجاست کی اس کے علاوہ بھی مثالیں موجود ہیں۔ ایک اور وضاحت بھی سنتے چلیں۔ اکثر عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچے چونکہ کھانا نہیں کھاتے اس لیے ان کا پیشاب ناپاک نہیں، یہ غلط ہے۔ دودھ پیتے بچے اور بچی کا پیشاب پاخانہ بھی نجاست غلیظہ، یعنی ہماری زبان میں یوں سمجھیے کہ یہ بھی بڑی نجاست ہے۔ اسی طرح اگر دودھ پیتے بچے نے دودھ ڈال دیا، اگر وہ منہ بھر ہے تو نجاست غلیظہ ہے۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ نجاست 2 طرح کی ہیں، بڑی نجاست، ایک چھوٹی نجاست۔ بڑی نجاست میں سے چند مثالیں آپ کے ذہن میں دے دی گئیں تاکہ یہ ہماری سمجھ میں آئے۔ اور اب ہم نجاست غلیظہ کا حکم، یعنی بڑی نجاست کا حکم کیا ہے، یہ بھی سن لیتے ہیں۔ یعنی بڑی نجاست کب کتنی لگی تو جا کر اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کپڑا ناپاک ہو گیا، اس کپڑے کو دھونا فرض ہے، اس کپڑے کو دھونا واجب ہے، اس کپڑے کو دھونا سنت ہے۔ یہ چیز ہم کب کہہ سکتے ہیں؟ اب اس کی تفصیل کی طرف آ جائیے۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن پر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض، بغیر پاک کیے اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی، اور اس صورت میں جان بوجھ کر نماز پڑھنا سخت گناہ ہے، اور اگر نماز کو ہلکا جانتا ہے اس طرح نماز پڑھی تو کفر ہے۔ بڑی نجاست، ابھی آپ نے ایک بات سمجھے، بڑی نجاست ایک چیز ہے 1 درہم، اس کی تفصیل بعد میں بیان کی جائے گی۔ آپ سمجھے ایک حد بندی ہے یہ جس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اس حد سے 1 درہم کی حد سے زیادہ بڑی نجاست لگ گئی تو اب اس کپڑے کا دھونا فرض ہو جائے گا۔ بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نہیں ہوگی۔ 1 درہم سے زیادہ ناپاکی کپڑے پر لگی ہے تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو پاک کرنا، نماز اگر آپ نے اس کپڑے سے پڑھنی ہے تو پاک کرنا فرض ہے۔ جان بوجھ کر اس صورت میں پڑھنا سخت گناہ ہے، اور اگر نماز کو ہلکا جانتے ہوئے اس طرح نماز پڑھی تو کفر ہے۔ یہ مسئلہ 1 درہم سے زیادہ بڑی ناپاکی نجاست غلیظہ کا ہے۔ نجاست غلیظہ یعنی بڑی ناپاکی اگر درہم کے برابر کپڑے یا بدن پر لگی ہو تو اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ ایک صورت آپ کی یہ تھی کہ 1 درہم سے زیادہ، اس کا پاک کرنا فرض ہو گیا اور نماز اس صورت میں ہوگی ہی نہیں۔ دوسری صورت یہ کہ پورے 1 درہم کے برابر ناپاکی، بڑی ناپاکی نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہے تو حکم یہ ہے کہ اب اس کپڑے کا پاک کرنا واجب ہے، اور اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور ایسی صورت میں کپڑے یا بدن کو پاک کر کر دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہے۔ جان بوجھ کر اس طرح نماز پڑھنی گناہ ہے۔ پہلی صورت فرض، دوسری صورت واجب، پہلی صورت سخت گناہ، دوسری صورت گناہ، پہلی صورت کے اندر نماز ہوگی ہی نہیں اور اس صورت کے اندر نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اب تیسری صورت کی طرف آئیے۔
تیسری صورت یہ کہ اگر نجاست غلیظہ یعنی جسے ہم نے کہا بڑی نجاست درہم سے کم کپڑے یا بدن پر لگی تو اس کا پاک کرنا سنت ہے. اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی مگر خلاف سنت ایسی نماز کو دوہرا لینا بہتر ہے. درہم سے زیادہ نجاست غلیظہ بڑی نجاست موجود ہے تو اس کو دھونا فرض ہے. درہم جتنی ہے تو واجب ہے، درہم سے کم ہے تو سنت ہے. درہم سے زیادہ ہے اور آپ نے جان بوجھ کر نماز پڑھی سخت گناہگار ہوں گے. دوسری صورت کے اندر آپ نے جان بوجھ کر نماز پڑھی گناہگار ہوں گے، اور تیسری صورت کے اندر جان بوجھ کر نماز پڑھی گناہگار نہیں ہوں گے. پہلی صورت کے اندر نماز ہوگی ہی نہیں، دوسری صورت کے اندر نماز مکروہ تحریمی دوبارہ پڑھنا واجب ہے، واجب الاعادہ ہے، اور تیسری صورت کے اندر نماز کا دوبارہ پڑھ لینا بہتر ہے. تینوں صورتوں میں جو نماز کے لوٹانے یا نماز نہ ہونے دوبارہ پڑھنے یا نماز کا دوبارہ پڑھنا بہتر ہے، تینوں صورتوں میں یہ بات یاد رکھیں کہ کپڑے بھی پاک کیے جائیں گے، بدن پاک کیا جائے گا، پھر اس نماز کو پڑھنے کا یہ حکم ہوگا. اور ایک اور بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ جب ایک درہم سے زیادہ بڑی نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہے، ایسی صورت میں نماز کو ہلکا جانتے ہوئے اسی طرح نماز پڑھ لی تو کفر ہے. نماز کو ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے پاکی حاصل کی جائے، کیا ضرورت ہے؟ نماز کو ہلکا جانتے ہوئے اس طرح نماز پڑھی تو کفر ہے. اس کی جو تفصیل علماء بیان کریں اس کے مطابق حکم کفر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نجاست غلیظہ یعنی جسے ہم نے کہا بڑی نجاست، اس کا درہم یعنی ایک شرعی پیمانہ، ایک حد بندی یا ایک چیز، ایک وزن، ایک صورت جسے شریعت مطہرہ نے مقرر کیا اسے درہم کہا جائے گا. درہم یا اس سے کم یا زیادہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ شروع میں ہم نے بیان کیا تھا نجاست دو طرح کی ہے، نجاست غلیظہ اور خفیفہ، یعنی بڑی نجاست چھوٹی نجاست. اب ہم یہاں پر بڑی نجاست کی بھی دو صورتیں بیان کر رہے ہیں. بڑی نجاست بھی دو طرح کی ہے، ایک گاڑھی دوسری پتلی، ایک مرئیجہ ایک غیر مرئیجہ. نجاست غلیظہ اگر گاڑی ہو، مثلا پاخانہ، لید وغیرہ، تو درہم سے مراد وزن ہے، اور وہ وزن ہے 4.5 ماشے یعنی 4.374 گرام، 4.374 گرامز. نجاست غلیظہ جبکہ گاڑی ہوگی یہ 5 گرام سے بھی کم حصہ کپڑے کو ناپاک کرے گا. آپ اس کے وزن کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اتنی تھوڑی سی نجاست جس کا وزن اتنا بنتا ہو وہ کپڑا ناپاک کر دے گی. تاہم اگر اس میں نجاست کی کوئی جگہ فکس نہیں ہے، اب وہ وزن میں اتنی ہلکی ہے، کوئی ہلکا پھلکا، اتنا زیادہ ہلکا پھلکا وزن ہے کہ وہ میلٹ ہو کر، وہ پھیل کر کپڑے کا ایک بڑا حصہ اگر لے لیتا ہے، تب بھی مقدار یہ ہے 4.374 گرام، 5 گرام سے کم. تو اب تقریباً 5 گرام بھی اگر آپ کے نجاست لگی ہے اور تو یہ نجاست 1 درہم سے زیادہ ہے. 4.374 گرام سے زیادہ ہے 5 گرام، بلکہ 4.374 گرام سے یوں کہا جائے کہ 4.5 گرام بھی زیادہ ہے. تو اب اگر 5 گرام بھی نجاست لگی ہوئی ہے غلیظہ اور گاڑی،
یعنی نجاست بڑی ہے اور بڑی نجاست کے بعد یہ نجاست بڑی بھی گاڑی نجاست ہے، اس کا وزن اگر تقریباً 5 گرام بھی ہے تو یہ 1 درہم سے زیادہ ہے، اور 1 درہم سے جو زیادہ نجاست غلیظہ لگی ہو تو اسے پاک کرنا فرض، بغیر پاک کیے اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی، اور اس صورت میں جان بوجھ کر نماز پڑھنا سخت گناہ ہے، اور اگر نماز کو ہلکا جانتے ہوئے اس طرح نماز پڑھی تو کفر ہے۔ اب آئیے کپڑے پاک کرنے کے عملی طریقے کی طرف۔ اگر نجاست دلدار یعنی گاڑی ہو جسے نجاست مرئجہ کہتے ہیں، جیسے پخانہ، گوبر، خون وغیرہ، تو دھونے میں گنتی کی کوئی شرط نہیں، بلکہ اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک بار دھونے سے دور ہو گیا تو ایک ہی مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، اور اگر 4-5 مرتبہ دھونے سے تو 4-5 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ ہاں اگر 3 مرتبہ سے کم میں نجاست دور ہو جائے تو 3 بار پورا کر لینا مستحب ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اگر گوبر وغیرہ کوئی چیز کا، خون کا اثر اس طرح کا آپ کا ظاہر ہوا اور وہ 1 درہم سے کم ہے تو دھونا سنت ہوگا، درہم کی مقدار ہے تو اب اس کو دھونا واجب، اور جب درہم سے زیادہ ہو تو دھونا فرض ہوگا۔ اب اس دھبے کے بعد اس کو دھویا جا رہا ہے۔ اب یہ 1 مرتبہ دھونے کے ہی اندر اگر یہ دھبا چلا جائے گا تو اس کو اسی طرح دھو دینا کافی ہوگا۔ یہاں یہ نجاست کا اثر زائل ہو گیا، کپڑا پاک ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب نجاست غلیظہ، رقیق، پتلی، غیر مرئجہ، لیکوڈ کے احکام بھی سماعت فرمائیے۔ یعنی نجاست غلیظہ پتلی کتنی کپڑے پر لگی تو اسے 1 درہم کہا جائے گا۔ اس سے مراد لمبائی چوڑائی ہے، یعنی ہتھیلی کو خوب پھیلا کر انبار رکھیے اور اس پر آہستہ آہستہ اتنا پانی ڈالیے کہ اس سے زیادہ پانی نہ رک سکے۔ اب جتنا پانی کا پھیلاؤ ہے اتنا بڑا درہم سمجھا جائے گا۔ آپ اپنا ہاتھ پھیرے اپنی ہتھیلی پر، آپ کا ہاتھ بالکل سیدھا یا کچھ اندر ہو کر آتا ہے؟ یہ جو اندر کی گہرائی ہے نا، یہ چاروں طرف سے ہے، یعنی چاروں طرف آپ اس کو دیکھیں گے، اوپر ہے ہاتھ، جیسے چھوٹا سا ایک پیالہ بنا ہوا ہے، بالکل چھوٹا سا۔ اب یہ پیالہ جو بھر جائے گا نا، یہ پانی اس پیالے سے کراس جب کرے گا وہ درہم کی مقدار شروع ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ ان کی ہتھیلی کی ایک مقدار ہے جو یہ دکھا رہے ہیں۔ یہ پانی ابھی بارڈر کراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب بارڈر کراس ہونے کی کوشش ہو جائے گی وہ درہم کی مقدار قرار دے دی جائے گی کہ اب یہ پانی اس سے زیادہ اس ہتھیلی میں نہیں سموئے گا۔ یہ بالکل کوئی 1-2 قطرے والی بات نہیں ہوتی ہے، ایک اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے۔ یہ 1 درہم سے چھوٹی مثال انہوں نے بیان کی، یعنی ناپاکی 1 درہم سے کم ہو، اس کی یہ مثال بیان کر رہے ہیں۔ یہ مقدار درہم سے کم کی ہے۔ اب یہ پورے درہم کی مقدار بیان کر رہے ہیں، اور اب یہ درہم سے زیادہ کی رینج بیان کر رہے ہیں۔ یعنی ہم نے 3 صورتیں پڑھی تھی، 1 درہم سے ناپاکی کا کم ہونا، 1 درہم جتنا ہونا، 1 درہم سے زیادہ ہونا، اور تینوں کے وہی احکام ہیں جو گاڑی نجاست غلیظہ کے ہیں، وہی احکام پتلی نجاست غلیظہ کے ہیں۔ گاڑی نجاست غلیظہ کا درہم 4.374 گرام ہے، اور پتلی نجاست غلیظہ یعنی بڑی نجاست جبکہ پتلی ہو، لیکوڈ فارمیٹ میں ہو، تو اس وقت اس کی مقدار 1 درہم کی ہتھیلی میں ٹھہرنے والے پانی کے برابر ہے۔ کسی کپڑے یا بدن پر چند جگہ نجاست غلیظہ لگی اور جس جگہ درہم کے برابر نہیں مگر مجموعہ درہم کے برابر ہے تو درہم کے برابر سمجھی جائے گی، اور زائد ہے تو زائد۔ اب آئیے کپڑے پاک کرنے کے عملی طریقے کی طرف۔
اگر نجاست رقیق یعنی پتلی جیسے پیشاب وغیرہ ہو تو 3 مرتبہ دھونے اور 3 مرتبہ بقوت یعنی پوری طاقت سے نچوڑنے سے پاک ہوگا. اور قوت کے ساتھ نچوڑنے کے یہ معنی ہے کہ وہ شخص اپنی طاقت بھر اس طرح نچوڑے کہ اگر پھر نچوڑے تو اس سے کوئی قطرہ نہ ٹپکے. اگر کپڑے کا خیال کر کر اچھی طرح نہیں نچوڑا تو پاک نہ ہوگا. پہلی اور دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ پاک کر لینا بہتر ہے، اور تیسری بار نچوڑنے سے کپڑا بھی پاک ہو گیا اور ہاتھ بھی. اور جو کپڑے میں اتنی تری رہ گئی کہ نچوڑنے سے 1 آدھ بوند ٹپکے گی تو کپڑا اور ہاتھ دونوں ناپاک ہیں. کپڑے کو 3 مرتبہ دھو کر ہر مرتبہ خوب نچوڑ لیا. اب نچوڑنے سے نہ ٹپکے گا، پھر اس کو لٹکا دیا اور اس سے پانی ٹپکا تو یہ پانی پاک ہے، اور اگر خوب نہیں نچوڑا تھا تو یہ پانی ناپاک ہے. یہ ضروری نہیں کہ ایک دم تینوں بار دھوئیں، بلکہ اگر مختلف وقتوں میں بلکہ مختلف دنوں میں یہ تعداد پوری کی جب بھی پاک ہو جائے گا. آئیے دیکھتے ہیں. یہ کپڑا پانی میں رکھا گیا اور اسے رکھنے کے بعد اب اس کو نچوڑا گیا، مضبوطی سے نچوڑا. ہاتھ دھونا بہتر تھے، بہتر دھو لیے. دوبارہ رکھا، نچوڑا. بہتر یہ ہے کہ دوسری بار ہاتھ دھوئے، وہ بھی دھو لیے انہوں نے. پھر ڈالا، نچوڑا، اور اس کے ساتھ اب ان کو ہاتھ دھونے کی حاجت نہ رہی کہ کپڑا بھی پاک ہو گیا اور ہاتھ بھی پاک ہو گئے. پہلی اور دوسری مرتبہ جو ہاتھ دھوئے تھے وہ بہتر تھے، لازم نہیں تھے. انہوں نے بہتر پر عمل کرتے ہوئے ہاتھ دھوئے ہیں، اور اس طرح یہ کپڑا پاک ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا نیچے بالٹی ہے. آپ کو دکھانے کے لیے جو طریقہ کیا گیا اس میں پانی کو بچانے کی بھی انہوں نے کوشش کی ہے، کیونکہ ہر کپڑا آپ کے سامنے جو دکھایا جائے وہ ناپاک ہو ضروری نہیں. اور یہ 1 مرتبہ ریکارڈ ہوا اور ہم نے آپ کو ریپیٹ کر 3 مرتبہ دکھا دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، فتاوی امجدیہ جلد اول صفحہ 35 میں ہے کہ یہ 3 مرتبہ دھونے اور نچوڑنے کا حکم اس صورت میں ہے جب تھوڑے پانی میں دھویا ہو، اور اگر حوض کبیر یعنی دردہ یا اس سے بڑے حوض، نہر، ندی، سمندر وغیرہ میں دھویا ہو، یا نل، پائپ یا لوٹے وغیرہ کے ذریعے بہت سا پانی اس پر بہایا، یا دریا وغیرہ بہتے پانی میں دھویا تو نچوڑنے کی شرط نہیں. اب ہمارا دوسرا عنوان شروع ہوتا ہے. دوسرا عنوان ہے نجاست خفیفہ. اس کی چند مثالیں سمجھ لیجئے. جن جانوروں کا گوشت حلال ہے جیسے گائیں، بیل، بھینس، بکری، اونٹ وغیرہ، ان کا پیشاب یہ نجاست خفیفہ ہے. جس پرندے کا گوشت حرام ہے، خواہ شکاری ہو یا نہ ہو، جیسے کوا، چیل، شکرا، باز، اس کی بیٹ نجاست خفیفہ چھوٹی نجاست ہے. نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کے جس حصے یا بدن کے جس عضو میں لگی اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے. چوتھائی کس کو کہتے ہیں؟ 1/4 کو. نجاست خفیفہ یعنی چھوٹی نجاست کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کے جس حصے یا بدن کے جس عضو، پورے بدن کی بات نہیں ہے، پیٹ ایک حصہ ہے، کمر ایک حصہ ہے، گردن ایک حصہ ہے، چہرہ ایک حصہ ہے، ہاتھ کی ہتھیلی آپ کا ایک حصہ ہے، بازو آپ کا ایک ایک حصہ ہے، تو جس حصے پر لگی اس کا 1/4. مثلا آستین میں نجاست خفیفہ لگی تو اگر آستین کی چوتھائی سے کم، یا دامن میں لگی ہے تو دامن کی چوتھائی سے کم ہے، یا اسی طرح ہاتھ میں لگی ہے تو ہاتھ کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے. یعنی اس صورت میں پڑھی گئی نماز ہو جائے گی، اور اگر پوری چوتھائی میں لگی تو بغیر پاک کیے نماز نہ ہوگی. یہ ہے آدھا دامن. یہ انہوں نے 4 پیس کر دیے، اس کے ہر ایک پیس 1/4 ہے.
یہ 1/4 انہوں نے بتایا. آگے یہ حصہ معاف ہے. یہ 1/4 سے کم ہے زیادہ ہے؟ جو اب انہوں نے اشارہ کیا ہے کم ہے. اور نجاست خفیفہ یعنی چھوٹی نجاست جب کسی بدن کے حصے یا کپڑے کے حصے میں لگے اور 1/4 سے کم ہو تو وہ معاف ہوتی ہے. لہٰذا ایک بہت بڑا ٹکڑا انہوں نے کپڑے کا بھی دکھایا ہے، مگر یہ اس کپڑے کا جو کپڑا انہوں نے دکھایا ہے اس کپڑے کی 1/4 سے کم ہے. لہٰذا اگر اتنا بڑا کپڑا کسی کے دامن کا ہے اور اس میں اتنا زیادہ نجاست خفیفہ چھوٹی نجاست لگ بھی گئی تب بھی معاف ہے. اہم ترین مدنی پھول. ہر چوپائے کی جگالی کا وہی حکم ہے جو اس کے پخانے کا ہے. حیوان کا اپنے چارے کو معدے میں سے نکال کر منہ میں دوبارہ چبانا جگالی کہلاتا ہے. جیسا کہ اکثر گائیں اور اونٹ اپنا منہ چلاتے رہتے اور ان سے صابن کی طرح جھاگ نکلتا ہے. ان کی یعنی گائے اور اونٹ کی جگالی میں نکلنے والی جھاگ وغیرہ نجاست غلیظہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے اب آپ کو کچھ اشیاء کے پاک کرنے کے مدنی پھول بیان کیے جاتے ہیں. ناپاک زمین اگر سوکھ جائے اور نجاست کا اثر یعنی رنگ و بو جاتے رہیں تو وہ زمین پاک ہو گئی، خواہ وہ ناپاکی ہوا سے سوکھی یا دھوپ سے یا آگ سے. لہذا اس زمین پر نماز پڑھ سکتے ہیں مگر اس زمین سے تیمم نہیں کر سکتے. جی یہ گیلی زمین آپ دیکھ رہے ہیں، اب یہ زمین دھوپ سے سوکھ گئی تب بھی پاک ہو گئی، ہوا سے سوکھ گئی تب بھی پاک ہو گئی. ناپاکی اگر ان چیزوں سے پاک ہوئی، پانی سے باقاعدہ اس کو جو پاک کرنے کی صورت ہو کہ پانی بہا کر اسے پاک کیا جائے اور اس کے بعد زمین سوکھ جائے، یہ نہ ہو تب بھی اس پہ نماز تو پڑھ سکتے مگر تیمم نہیں کر سکتے. بچے نے زمین پر پخانہ پیشاب کر دیا یا زخم وغیرہ سے خون یا پیپ یا جانور ذبح کرتے وقت نکلا ہوا خون زمین پر گر گیا اور بغیر پانی کے ویسے ہی کسی کپڑے وغیرہ سے پوچھ لیا، سوکھنے اور نجاست کا اثر ختم ہو جانے کے بعد وہ زمین پاک ہو گئی، اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں. بھیگی ہوئی ناپاک زمین یا نجس ناپاک بچھونے پر سوکھے ہوئے پاؤں رکھے اور پاؤں میں تری آ گئی تو نجس ناپاک ہو گئے. اور سیل یعنی ایسی نمی جو پاؤں کو تر نہ کر سکے ٹھنڈک ہی دے تو اب ناپاک نہیں. یہ دیکھیں یہ زمین ہے، یہ گیلی ہے، یہ سمجھے یہ ناپاک ہے. اب یہ اس وقت جو پوزیشن ہے نا پیر کی، چمک رہے ہیں یہ پیر پانی سے، تو اب یہ جو ناپاکی اس طرح پیر پر آئی، یہ پیر ناپاک ہو گیا. دوسری صورت دکھائیے. یہ پانی پر انہوں نے پیر رکھا ہے، رکھنے کے بعد اب اس پر ٹھنڈک انہیں محسوس ہوئی ہوگی، اب وہ محسوس آپ کو نہیں کرا سکتے فوٹیج میں. اس پیر پر اس وقت ناپاکی کے اثرات نہیں ہیں، لہٰذا یہ پیر پاک ہے. ناپاک بچھونا پاک کرنے کا طریقہ. کارپیٹ پاک کرنے کا طریقہ، ناپاک بچھونا پاک کرنے کا طریقہ. سماعت فرمائیے. کارپیٹ کا ناپاک حصہ ایک بار دھو کر لٹکا لیجئے یہاں تک کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے، پھر دوبارہ دھو کر لٹکائیے حتیٰ کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے، پھر تیسری بار اسی طرح دھو کر لٹکا دیجئے. جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو کارپیٹ پاک ہو جائے گا. چٹائی، چمڑے کی چپل، مٹی کے برتن وغیرہ جن چیزوں میں پتلی نجاست جذب ہو جاتی ہو اسی طریقے پر پاک کیجئے. ایسا نازک کپڑا کہ نچوڑنے سے پھٹ جانے کا اندیشہ ہو وہ بھی اسی طرح پاک کیجئے. آئیے دیکھتے ہیں. پہلے سے دھویا گیا، اسے لٹکایا گیا، پانی
ختم ہو چکا، یہ سوکھ گیا، یہ ایک بار ہو گیا۔ اب اسی طریقے سے دوسری مرتبہ ہوگا، یہ دھویا گیا، اس میں ہاتھ لگائے جا رہے ہیں، دھونے میں ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہوتا، اور اس کے بھی احکام ہوں گے جو ہم آگے بیان کر رہے ہیں ہاتھ کے۔ یہ پانی ٹپکا، ٹپکنا بند ہو چکا، یہ 2 مرتبہ ہوا، اور اب اسی طرح یہ تیسری مرتبہ کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک ہی مرتبہ دھویا گیا اور 3 مرتبہ آپ کو دکھا کر پاک کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے اب آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے کپڑے پاک کرنے کا انتہائی آسان ترین طریقہ دکھایا جاتا ہے۔ دکھا دیجئے۔ یہ ٹوٹی ہے اور ٹوٹی کے نیچے کپڑا رکھا ہوا ہے، آپ نے اتنی دیر ٹوٹی کے نیچے یہ کپڑا رکھا کہ گمان غالب ہو گیا کہ وہ نجاست لے کر چلا گیا، کپڑا پاک ہو گیا۔ ٹوٹی کا جو پانی ہے وہ بہتے پانی کے حکم میں ہے، اور اس میں اسی انداز سے آپ کپڑا رکھیں، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ کپڑا یقینی طور پر ناپاک ہو تو اسے پاک کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اسے کسی برتن، بالٹی وغیرہ کے اندر ڈال دیا جائے، وہ بھر جائے اور پانی اس میں سے بہنا شروع ہو جائے، یہاں تک کہ گمان غالب ہو کہ نجاست لے گیا، تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ آئیے اس کا عملی طریقہ دیکھتے ہیں۔ یہ اس وقت آپ سمجھے کہ کپڑا یہاں اندر ڈالا گیا ہے اور اوپر سے پانی چلایا جا رہا ہے۔ اب یہ پانی بہنا شروع ہوا، یہاں تک کہ آپ کو گمان غالب ہوا کہ نجاست یہ پانی بہا کر لے گیا، تو اب یہ کپڑے بھی پاک ہیں اور پانی بھی پاک ہو گیا۔ مگر یہ یاد رکھیے کہ یہ اس ہی صورت میں ہوگا کہ کپڑا واقعی ناپاک ہو۔ صرف کپڑا دھونے کے لیے آپ ایسا نہ کریں کہ آپ کے یہ پانی اس طرح آپ بہائیں، جبکہ اس کی حاجت ہو تو اس کو بہائیے۔ اور دوسرا طریقہ مشین کے ذریعے کپڑے پاک کرنے کا، اس کا مسئلہ بھی سماعت فرمائیے۔ واشنگ مشین میں کپڑے ڈال کر پہلے پانی بھر لیجئے اور کپڑوں کو ہاتھ وغیرہ سے پانی میں دبا کر رکھیں تاکہ کوئی حصہ ابھرا ہوا نہ رہے۔ اوپر کا نل کھلا رکھیے، اب نچلا سوراخ بھی کھول دیجئے۔ اس طرح اوپر نل سے پانی آتا رہے گا اور نچلے سوراخ میں بہتا رہے گا۔ جب ظن غالب آ جائے کہ پانی نجاست کو بہا لے گیا تو کپڑے اور مشین کے اندر کا پانی پاک ہو جائے گا، جبکہ نجاست کا اثر کپڑوں وغیرہ پر باقی نہ ہو۔ ضرورتاً مشین کے اوپری کنارے وغیرہ مذکورہ طریقے پر شروع ہی میں دھو لینے چاہیے۔ یہ مشین ہے، اس میں کپڑے ڈالے جا رہے ہیں، یہ پانی اس میں ڈالا جا رہا ہے، اوپر سے پانی ابھی بھی جاری ہے۔ آپ کی مشین کے اندر پانی جمع ہو چکا ہے، کپڑے مشین میں بالکل غرق ہو چکے ہیں، اوپر سے پانی جاری ہے، نیچے کا پانی کھول دیا۔ گمان غالب ہو گیا کہ پانی جو ہے وہ ناپاکی اگر اس میں ہوگی تو لے گیا ہوگا، تو اب یہ کپڑے جو آپ کے سامنے ہیں اگر یہ ناپاک تھے، ان پہ نجاست کا دھبا بھی باقی نہ رہا ہو تو یہ کپڑے بھی پاک ہو گئے اور یہ پانی بھی مشین کے اندر کا پاک ہو چکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت
استغفرك واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.